बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर आसमान से आग भी बरसे ना, अगर आसमान से आग भी बरसे तो मस्जिद वाले महफूज रहेंगे। तो आप इतना डर के ना बैठें, आप दिलेरी से बैठें, आप अल्लाह के घर आए हैं। यहाँ तो कोई आम सा बंदा हो ना, जिसका किसी MNA या MP के घर आना जाना हो, तो भाई वो नहीं मान, तो आप तो अल्लाह का शुक्र है किसी MNA या MP के घर नहीं आए, आप अल्लाह के घर आए हैं। बस आप थोड़ी सी दिलेरी करें, बस आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप थोड़ा सा यकीन पैदा करें, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और वो ज़िंदगी जो मस्जिद छोड़ के मिले हज़रत, उससे मौत ही बेहतर है। और वो मौत जो मस्जिद आने जाने में आए तो फिर वो मौत भी ऐसी मौत है कि बुल्ले शाह कहते हैं ऐसी मरना ना ही गौर पे या कोई और, क्योंकि ज़िंदगी मस्जिद में आने जाने से है। बस ये है कि परहेज़ करें, जो डॉक्टर बता रहे हैं उस पर अमल पैरा हूँ, लेकिन मस्जिद में आना ना छोड़ें। जाना तो है इधर, क्या मस्जिद छोड़ देंगे तो फिर नहीं, फिर मौत नहीं आएगी इधर, मौत तो फिर भी है। ये कोरोना तो आ जाए ना। ये मैं भी इस साइड से आपके गांव में दाखिल हुआ हूँ, इब्तदाई कब्रिस्तान से। तो ये कब्रिस्तान कोरोना ने भरा के पहले भरा हुआ है, पहले भरा है इधर जी। मैं फिर कहूँगा, मैंने खुद भी ग्लव्स पहन रखे हैं, परहेज़ करें हज़रत, ठीक है जो डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन हज़रत ही निजात अल्लाह के ज़िक्र में ही है हज़रत। हाँ याद रखें, निजात अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र ना छोड़ें। ये वक्त तौबा का है, ये वक्त अपने अल्लाह से सुलह करने का है। अच्छा, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कोई भी माड़ा नहीं बैठा, ये आम से आम बंदा भी इसका जवाब देगा। कोरोना ज़ोरा वाला है कि रब ज़ोरा वाला है? तो फिर डरना काहे को हज़रत जी, रब ज़ोरा वाला है। वो माशाल्लाह साईं साहब ने पढ़ा भी ना मियाँ साहब का सुखन है कि उदे हुक्म बगैर तो कख भी नहीं हिलता है। ये सब अल्लाह के दस्ते को जो चाहे वो करता है, बस आप यकीन ना छोड़िए। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जो है ना, वो दवाई की कम ज़रूरत है, यकीन की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो अहबाब जा भी रहे हैं ना, वो बीमारी के ज़ोर से इतना नहीं जा रहे जितना वो डर से जा रहे हैं। नहीं हज़रत, एक दिन मुकर्रर है हज़रत, ना आगे ना पीछे हज़रत। अगर वक्त आया नहीं तो मार कोई नहीं सकता हज़रत, और अगर वक्त आ गया है तो फिर बचा कोई नहीं सकता है। हाँ, बस आप जो है ना वो अपने अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से, सत्य खैरा नहीं हज़रत। और मैं अगर वो कोई यकीन वाला हो तो फिर उसके लिए ये दवाई बहुत है हज़रत। ये हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला। मावां इस तरह दे रोज़ नहीं जमदियां हज़रत, घर घर जमन चिड़ियाँ ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते हो जमदे हंस जना दा नां हज़रत है। फरीद को माएँ रोज़ तो नहीं ना पैदा करती हैं हज़रत हैं, वो कभी कभी आया करते हैं ऐसे ऐसे शहबाज, कभी कभी। वो इकबाल ने भी कहा, क्योंकि हज़रत जी रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है। अल्फाज बदल जाएंगे, को फ़ारसी में बोलेगा, को पंजाबी में बोलेगा, को उर्दू में बोलेगा, को अरबी में बोलेगा, लेकिन बात सब की एक ही होगी है। यही बात जो मियाँ साहब ने कही, वो बात इकबाल ने भी उर्दू में कह दी। वो आप फरमाते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा है। फरीद कभी कभी आया करते हैं। तो ये बहुत बड़े लोग थे हज़रत। तो बाबा साहब फरमाते हैं कि हुक्म शेख था, और मैं कुर्ब इलाही पाने के लिए जो है ना वो मैं मुजाहदे कर रहा था, मैं मुशक्क़तें उठा रहा था, मैं मिन्नतें कर रहा था। और कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला तो फरमाया करते थे ना, ढूंढन वालियाँ पा लिया ढूंढ जिन्हां दी पक्की है, जिन्हां दी ढूंढ पक्की हज़रत मिलिया ज़रूर है मकसूद उन्होंने। हाँ, जड़ा रह गया बस समझो ढूंढ ही कच्ची, पक्की ढूंढ वाले नूं ज़रूर मकसूद मिले। तो और इन लोगों को मकसूद मिला भी। हुजूर बुल्ले शाह फरमाते भी, आप फरमाते हैं, सैयोड़नी में देवनी वधाई मैं साजन पाए नहीं है, जिन्होंने मेहनत की उनको दिलरुबा मिला भी है, उनको दिलरुबा मिला। तो आप फरमाते हुक्म शेख था, मैं मुजाहदे कर रहा था। बस हज़रत कुदरत से तरबियत होनी थी। बाबा साहब फरमाते फरमाते मैं नवाफिल पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, तो मुझे ना प्यास लग गया।
تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی، لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی. اور قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اپنا انداز تھا، وہی لنگ بھی تو رکھنا ہے نا کسی دا. جو خاص مرید تھے نا، آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے، جدوں آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے، او بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں پائی ہے؟ گھوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا. اینے تاڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ تسی ایدے تے پائی ہے؟ یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کا. اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں؟ اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کاٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے پہ، انہوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی. ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا، یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے. یہ بڑی مشقتیں کرتے تھے، بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے. آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے، میں نہیں پانی کوئی، بس صبر کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جسم پہ ذوف غالب آ گیا، کمزوری ہو گئی، نقاہت غالب آ گئی. تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ان کو نہیں پڑنا ہے، کوئی رنگ ہے اس میں. اور میں آپ احباب سے کہوں گا کہ حضرت جی شکر کی عادت ڈال لیں، اللہ نے ہمیں بڑا دے رکھا ہے. اب دیکھیں نا حضرت، مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، کولر میں پانی، فریج میں پانی، بازار پانی، راستے میں پانی. تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصور بھی کہیں نہیں. ہاں اگر کنواں ہے تو وہ بھی کئی میلوں کے بعد آپ کو جا کے ملے گا. ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا. اسی لیے کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے؟ بڑا کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی، کھا کھا کے ٹوٹے ہیں، ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی ہے. لیکن کیا ہے حضرت جی، جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی میرے کل تے ہے ہی جی، میرے کل تے میں تو اجڑ ہی گیا ہوں. نہ بھائی خدا کا نام نہ اس طرح بول. تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ صرف خرابی یہ ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی، لیکن صحبت اچھی تھی. اسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے، جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تو بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے. وہ کیوں ہے؟ میں نے دیتا ہی کھ نہیں. اچھا دوسری بار تیسری، ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ آ کے بیٹھا نا اس نے پھر یہی گردان الاپنا شروع کی، جی میں نے تو رب نے دیتا ہی کھ نہیں. آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا. فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے. اور نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. آپ نے 20,000 اور رکھے، فرمایا چل دوجا بھی 20 لے، 40 ہویا دوجی کٹ دینا. نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا. آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر زبان کاٹ کے دے دے 40,000 میں. 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا. کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ ہے گل ہے تو بہت گھاٹے دا سودا ہے. آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے؟ وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے ہے. غور تو کرو یار، جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے. ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے. حضرت جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت؟ ہے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے حضرت یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے. شکر کی عادت ڈالو یار. رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنا ہی گرتے جاؤ گے. ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو شکر کر اسی تیرا اور بتا دیں گے. ہاں شکر کی عادت ڈالو. جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کی طفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا. ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں. ٹھیک قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی مشقت میں گزاری. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے. کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رو پڑتی تھی.
اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا۔ بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو۔ اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ڈالو، شکر ہے، شکر ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی، آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا۔ آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے۔ آپ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایویں رو پڑتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا کھو تک لے آیا ہے نا آگے بھی بندوبست وہی کرے گا۔ آپ فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا۔ کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اب حضرت شیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن، ہاں ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں گا۔ آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیا آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے، او جاؤ فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا، کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں، یہ نسبت کی باریں، تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی۔ فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا۔ کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے۔ لیکن قربان جاؤ، فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا۔ ہائے ہائے، بڑے لوگ بڑی باتیں۔ کہتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی ہے، تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا حضرت، وہ تو خاص لوگ تھے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا، نہیں، سب کو قرآن میں دعوت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آپ اپنے رب وال رجوع کر، پکار اپنے اللہ نے۔ ہاں حضرت، ہاں آئے گا جواب۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھیا ہی نہیں انہوں کی پتہ جواب کی ہوندا ہے حضرت، جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتہ جواب کیا ہوتا ہے حضرت۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دی آواز دوست، تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے، تینوں کی پتہ یار دی آواز کی ہے، تجھے کیا پتہ ہے، تجھے کیا پتہ ہے۔ آپ فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ، یا رب کریم ایک ہی راز ہے، فرید پیاسا ہے، پانی پین کھو تے آیا، پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے تے پانی اتے آ گیا، ان پانی اتے سی فرید پین دی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا۔ رب کریم راز کی، ہائے ہائے ہائے،
तो जवाब क्या आया मस्जिद वालों, सुनो जरा। जवाब आया फरीद, वो तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया है, वो साढ़े आसरे ते आया। तेरी तवज्जो का मरकज रस्सी और डोल था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। तू रस्सी और डोर पे तवक्कुल करके आया था। जाऊंगा, चरखी होगी, रस्सी होगा, डोल होगा, खींचूंगा, पानी निकालूंगा, पीऊंगा। उनका तवक्कुल ना रस्सी पे था, ना डोल पे था, ना चरखी पे था। उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। ऐ फरीद, जिस दिन तू भी मुझ पे तवक्कुल करके आएगा, मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। है हाँ जरा, क्या हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए फल नहीं आए? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं कि बाहर से तो दरवाजा बंद है, अंदर आया कोई नहीं, मरियम ये फल कहाँ से आ गए? तो फिर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब क्या देती है? ये मेरे अल्लाह वलू आए नहीं, कोई हजरत आज भी आ सकता है, कोई आ गए हो तो सही ना बंदा, कोई यकीन वाला तो हजरत है। आज सारा कुछ है लेकिन नहीं है तो यकीन नहीं है। यकीन पैदा करो, फिर देखो हजरत जी हर जगह ही वो। मैं साईं जी की साहब को सुनिए, आप फरमाते हैं कोई बंदा था बड़ा परेशान, ठीक है जी। एक परेशानी होती है वो रब की तरफ से, एक परेशानी होती है वो नाफरमानी की वजह से होती है। वो नाफरमानी की वजह से परेशान था। तो जो पाक लाक होते हैं उनका तो काम है ना राजों से आगाह कर देना। वो बुशकड़ी बन के ना बाबियां दे कोल आया, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी पुत्र जी की होया? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਹੈ। ਰਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਣ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ जी। उत्थे भी वही रब नहीं, आपने फरमाया आप ही कह रहे हैं उत्थे भी वही रब है, तो चलिया जी उत्थे ही रब है तो फिर उत्थे की करन चलना है? इत्थे बह के उन्होंने मना, फिर उत्थे की करन चलना है? इत्थे बह के उन्होंने मना, वो चलिए उन्होंने मना लो, फिर जिथे जाओगे सारा कुछ ही तुहाडा है। तो जी हजरत उन्होंने ना मनाया गया तो जिथे मर्जी टुर जो पैने तक ही जे उन्होंने मनाओ। ये कोरोना वरोना ठीक है वायरस है हजरत, लेकिन हजरत जी देखो ना हजरत जी कैसा फिक्र है, मुझे समझ नहीं आ रही इस फिक्रे की कि बंदा क्या करे। मैं घंटों बैठ के सोचता रहता हूँ ये क्या फिक्रा क्या है जी। डरना नहीं है लड़ना है। वो संगियो वो जड़ा लभदा ही नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़िए की यार, वो जो नजर ही नहीं आ रहा उससे क्या लड़ूं मैं हजरत। हाँ इसको बदलो हजरत जी। हाँ क्या है? डरना नहीं अपने रब नूं मनाना है। हाँ हजरत अपने रब नूं मनाना है। ये वक्त तौबा का वक्त है, ये वक्त अपने रब को पुकारने का वक्त है। हाँ बाकी असी तो बेबस लोग हैं की इख्तियार जो नज़र ही नहीं आ रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा हजरत, जो नज़र ही नहीं आ रहा हजरत, उससे क्या लड़े हजरत जी, उससे क्या लड़े हजरत। इसलिए लड़न वाली गाल छड़ दो भाई, लिफ जाओ हजरत, डरन वाली गाल करो कोई मियाँ, अपने रब को डरन वाली गाल करो। अपने अपना मुहासबा करें, अपने रब को राज़ी करें, फिर इंशाअल्लाह देखो फिर सत्य ही कह रहे हैं मेरे, फिर नहीं इंशाअल्लाह कमी है। माफ़ी मांग के तो देखो। ये हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला, अपने वक़्त के बहुत बड़े वाइज़ हुए थे और इनकी मजलिस वाज़ का ये आलम था कि लाखों लोग इनकी मजलिस वाज़ में शरीक होते थे। तौबा करने वालों की तादाद ही नहीं गिनी जा सकती। हर आँख या मोहब्बत इलाही में या खौफ इलाही में अशबार होती थी। बहुत बड़े वली हुए। वो लिखा है कि एक दिन ना हज़रत अपनी मजलिस सजा के बैठे हुए थे तो एक साइल उठ खड़ा हुआ और अर्ज़ करता है हुज़ूर मुझे 4 दिनार अता फरमाओ। बहुत बड़े लोग हैं भाई, ये तो पत्थरों को इशारा करते तो वो भी सोने के हो जाते, ये ऐसे मुकर्रबीन में से थे। लेकिन क्या था, अल्लाह का कोई राज ज़ाहिर होना था। आपने जो हाज़रीन मजलिस थे ना उनको मुखातिब करके कहा भाई जो इस फ़कीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। पहले हजरत लोग इतने पढ़े नहीं थे, लोग सादे थे पहले, लेकिन क्या था, थे यकीन वाले। उन असी पढ़ बड़ा गए हैं लेकिन यकीन कोई भी नहीं है, बस नुक्ता चीनी है, बस तनकीद हमारी आदत बन गई है। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे, सादे थे, लेकिन थे बड़े मानने वाले, थे बड़े यकीन वाले। वो लिखा है कि एक नौकर गुजर रहा था जिसके घर में, जिसके मालिक के घर में ना
रंगो सरूर की महफिल सजी हुई थी, और उसके मालिक ने उसे 4 दिनार दे के ना कुछ बाज़ार में से कुछ लवाजमात ख़रीदने के लिए भेजा हुआ था। उसने जब सुना ना कि मंसूर बिन अम्मार कह रहे हैं कि जो इस फ़कीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। था वो ग़ुलाम, था वो नौकर, लेकिन यकीन वाला था। वो आके अर्ज़ करता है हुज़ूर अगर इसे 4 दिनार दूँ तो जो 4 दुआएं कहूँगा आप मेरे लिए कर देंगे। आपने फरमाया तू देख ही तो देख। यकीन वाला था, उसने 4 दिनार फ़कीर को दिए, फ़कीर चला गया। अर्ज़ करता हुज़ूर दुआ करो मेरे लिए। आपने फरमाया भाई अब दुआ तूने करवानी है तो तू ही बता क्या दुआ करूँ। अर्ज़ करता है हुज़ूर पहली दुआ ये करें कि मैं ग़ुलाम हूँ और ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, जिसका मैं ग़ुलाम हूँ ना मेरे वाले साहब उसके बाप के ग़ुलाम थे। दुआ करें अल्लाह ग़ुलामी से निजात अता कर दे। बाबे फ़कीर अल्लाह के वली की दुआ थी हज़रत। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, मर्द नज़र करे जिस वेरे मुश्किल रही ना कही। हाँ वो बहुत बड़े लोग हैं। वो दुआ की या अल्लाह एनू आज़ादी अता फरमा। दूजी दुआ हुज़ूर जेड़े 4 दिनार दिते ने ना मेरे ने मालिक दे, लेट तो हो गया वहाँ लेकिन जावांगा, पैसे तो उन्हें वापस मंगने ने ना, कितों देंगा। दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू 10 गुना अता फरमाए ताकि मैं आपी भी रखा तो मालिक नू वापस कर दे। दुआ की थी अल्लाह नू 10 गुना अता कर। तीजी दुआ अर्ज़ की थी बड़े खैर खा लोग सन, हुण असीं खैर खा नहीं रहे। असीं किसी नू गलत हालत देखिए ना, गलत राह च वेखिए चंगा है, लेकिन वो चलिया ए जो आन डे चंगा होया तो यही कह दे या अल्लाह नू दे दे कर दुआ। और वो उसके लिए दुआ नहीं है, वो तेरे अपने लिए दुआ है, वो तेरे बच्चों के लिए दुआ है। ठीक है, दुआ करया करो एक दूसरे की। या अल्लाह जे मैनू मस्जिद च आउण दी तौफीक दित्ती है तो इनू भी दे दे, तेरा की जांदा है। जे या अल्लाह मैनू दाड़ी दी तौफीक दित्ती है तो इनू भी दे दे, तेरा की जांदा है मालिका। या अल्लाह जे मैनू अपने जिक्र दी तौफीक दित्ती है तो इनू भी दे दे, तेरा की जांदा है मालिका। दुआ करया करो एक दूसरे लिए। हज़रत बड़े खैर खा लोग सन। अर्ज़ की थी हज़रत मेरा मालिक बहुत चंगा है, बस एक ही है वे राती शराब पींदा है। उन्होंने कई बार मोड़े है, अहादीस सुनाइया ने, कुरान सुनाया लेकिन नहीं ज़रूर बाज आंदा है। तुसी दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे मालिक नू। वलियां दी शान की कहनी हो, बुल्ले शाह खुद फरमाते हैं उदा इश्क हलोरे देंदा है जिवें कहना यार करेंदा है। दुआ थी। अच्छा चौथी दुआ अर्ज़ करदा हुज़ूर चौथी दुआ ये फरमाएं अल्लाह मेरी भी, अल्लाह आपकी भी, अल्लाह मेरे मालिक की भी, और जितनी हाज़रीन मजलिस है ना अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे। दुआ की थी अल्लाह एदी भी, मेरी भी, एदे मालिक दी भी, और जिन्हें हाज़रीन मजलिस ने अल्लाह सब दी बख्शिश कर दिया। वो घर चला गया। अब जब घर गया ना तो ज़ाहिर महफ़िल तो ख़त्म हो चुकी थी, सारे इंतज़ार करके जा चुके थे। अब घर गया तो मालिक को गुस्सा था, मालिक उठ के ना उसे मारने के लिए भागा। उसने आगे से हज़रत मंसूर बिन नम्मार का नाम लिया। हुज़ूर मैनू मारियो ना, मैं हज़रत मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाहि तआला दी मजलिस वाज़ च बड़े यकीन बड़े अदब वाले लोग थे हज़रत। जब उसने हज़रत मंसूर बिन नम्मार का नाम सुना ना तो थम गया, गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। और तू वहाँ क्या कर रहा था? मैंने तुझे 4 दिनार दे के भेजा था कि घर में मेहमान आए, जा उनके खाने पीने के लिए कुछ लेके आ। मेहमान चले गए, मेरी भी बेइज्जती हुई, तू वहाँ क्या कर रहा था? और कहता है हुज़ूर मैं गुजर रहा था तो हज़रत मंसूर बिन नम्मार ऐलान कर रहे थे कि ये फ़कीर खड़ा है जो इसको 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। तो मैंने अर्ज़ की हुज़ूर जो दुआएं कहूँगा वो आप कर देंगे? उन्होंने कहा जो दुआ कहेगा मैं कर दूंगा। हुज़ूर मैं 4 दिनार दे के 4 दुआएं लेके आया हूँ। अब वो मालिक कहता क्या दुआ करवाई है, क्या दुआएं लेके आया है? अर्ज़ की हुज़ूर पहली दुआ तो मैंने अपने लिए करवाई है, मेरे वालिद साहब आपके वालिद के ग़ुलाम थे, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुज़ूर दुआ करो अल्लाह मैनू ग़ुलामी तो निजात अता कर दे। मालिक ने कहा जाओ तुझे आज़ाद कर दिया है। अच्छा दूसरी दुआ क्या करवाई? हुज़ूर दूसरी दुआ मैंने ये करवाई है जो 4 दिनार थे वो आपके थे, ज़ाहिर है आप तकाजा करेंगे तो मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए। तो मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुज़ूर दुआ करें अल्लाह मुझे इसका 10 गुना अता कर दे। खुश होकर कहने लगा जा तुझे 4000 दिनार भी दे दिए। अच्छा तीसरी दुआ हुज़ूर तीसरी दुआ मैंने आपके लिए करवाई है, बहुत अच्छे हैं आप, बड़े सारे काम आपके ठीक है, लेकिन आप रोज़ रात को शराब पीते हैं और जो शराब है ये अमले शैतान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया है, ना पसंद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। और बल्कि जो शराब है ये तो गुनाहों की माँ है। जब बंदा पी लेता है फिर ना उसे माँ की होश है, ना उसे बेटी का पता है, ना उसे अपने का पता है, ना उसे बेगाने का पता है, ये तो माँ है गुनाहों की जो शराब है। तो मैंने आपके लिए दुआ करवाई है और अल्लाह के वली ने दुआ की भी है। तो रोकर कहने लगा जी फिर उन्होंने दुआ की थी तो जा, आज तो बाद वादा रहा
جنی دیر زندہ رہاں شراب نو تکاں گا بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی دعا کی کروائی؟ تو وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا میں کروائی ہے. انہوں نے کیا حضور دعا کرو اللہ میری بھی, اللہ تہاڈی بھی, اللہ میرے مالک دی بھی, اور جننے مجلس آئے بیٹھے نے نا اللہ سارے دی بخشش کر دی. اب لکھا ہے وہاں مالک رو پڑا. وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا. اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے, یہ رب کا اختیار ہے. چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے, چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے, یہ اس کا اختیار ہے, یہ میرا اختیار نہیں. تو یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے, آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہو بندے, وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے ہیں. تو نے اسے آزاد بھی کر دیا, تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا, تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہیں. تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے, اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا. جا تیرے غلام کو بھی بخشا, جا تجھے بھی بخشا, جا منصور بھی نمار کو بھی بخش دیا, جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا. وہ چلے ہو وہ جو ساڈے اختیار تھے تسی بھی تے کرو, پھر ویکھو وہ کڈا بخشن والا ہے حضرت. معافی مانگنا ہمارا اختیار ہے حضرت, وہ ہم نے مانگنی ہے حضرت, باقی معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے حضرت. کرونا ٹپن دے دیو سارے معافی پھر کوئی نہیں مانگتا ہے حضرت. کرونا میڈیا پہ بیٹھو تو کرونا, خبریں سنو تو کرونا, وزیر اعظم کرونا, وزیر اعلیٰ کرونا, ڈاکٹر صاحبان کرونا, ہر جگہ کرونا رو رہے ہو. یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ معاف کر دے؟ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے یار کرونا ہر کوئی ٹپن دے ہے, معافی کیوں نہیں مانگتے اس سے حضرت؟ کیوں نہیں اس کو اور میں حضرت یہ امام ابن جوزی نے اس کو لکھا حضرت. آپ فرماتے تو کسی کے گھر چلا گیا, تو کسی اپنے دوست کے گھر چلا گیا, تو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا اسے ملنے کے لیے. اب ہوا کیا, اس نے اپنے دروازے پہ کتا باندھ رکھا ہے. کتا بڑا خونخوار ہے, کتا چیرنے پھاڑنے والا کتا ہے. اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا, تو کیا کرے گا؟ کتے سے الجھے گا. جیسے ہمارا ایک نعرہ چل رہا ہے جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, کیا تو کتے سے لڑ پڑے گا؟ کیا تو کرونا سے لڑ پڑے گا؟ تو لڑ دے گا کرونا سے. آپ فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بھائی وہ تیرے مالک کا کتا ہے, تو اس سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو اپنے مالک کو, اس کے مالک کو پکار, جس کے گھر تو گیا ہے, جو تیرا عزیز ہے, جو تیرا دوست ہے, جو تیرا آشنا ہے, جو تیرا جاننے والا ہے, اس سے نہ لڑ, تو اس کو پکار. کیا ہوگا؟ وہ آئے گا اور آ کے کتے کو ایک دفعہ کہے گا اوئے بس. تو کیا ہوگا؟ وہی کتا جو پہلے تجھے کاٹنے کو تیار کھڑا تھا, جو تجھے چیرنا بھی چاہتا تھا, جو تجھے پھاڑنا بھی چاہتا تھا, کیا ہوگا؟ وہ مالک کی ایک آواز پہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. تو بھائی یہ کرونا میرے اللہ سے طاقتور نہیں ہے, اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اس کو پکارو. اس سے کیا لڑو گے یار؟ اس سے کون لڑے گا؟ اس سے نہ لڑنے کی باتیں کرو حضرت, اپنے اللہ کو پکارو. پکار کے تو دیکھو حضرت جی, قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کیوں نہیں تو ہمیں پکار رہا؟ تو کیوں اس کی مدد پہ بیٹھا ہے؟ کیوں تو WHO کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تو کیوں امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں جناب کون ویکسین بنائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا؟ تو کیوں ویکسین پہ نظر لگائے بیٹھا؟ کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم, کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے وہ نبی نہیں دیا جو عالمین کے لیے رحمت ہے؟ کیا تو امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے؟ کیوں تو ان کی ویکسین کا منتظر ہے؟ آ میرے گھر میں آ کے پکار, میں ویکسینوں سے بے نیاز ہوں, مجھے نہیں اس کی ضرورت. میری ایک رحمت کی آواز چلے گی, کرونا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. میں پھر کہوں گا حضرت جو پرہیز بتائے جا رہے ہیں کرو, لیکن حضرت جی جو اصل کام ہے وہ یہی ہے حضرت جی, اس کو پکارو. اس کتے سے نہ لڑو, تم نہیں لڑ سکتے اس کتے سے, یہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا, یہ انبار لگا دے گا لاشوں کے, اس سے نہ لڑو. بلکہ کیا ہے, اس کے مالک کو پکارو حضرت, اپنے اللہ کو پکارو حضرت. مایوسی گناہ ہے حضرت, مایوس نہیں ہونا حضرت جی, اپنے اللہ کو پکارنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نے بھی گلوز پہن رکھی ہیں, ٹھیک ہے جی, جو پرہیز. اور میں اس دن دعوت اسلامی کے مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی اصغر علی اتاری مدد اللہ, ان کا کلپ سن رہا تھا, بڑی اچھی انہوں نے بات کہی اور بات مجھے پسند بھی ان کی ہے. آپ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ ہے, لیکن بندہ ہیلمٹ نہ پہنے اور کہے جی اللہ ہے, ٹھیک ہے جی, بندہ سیٹ بیلٹ نہ لگائے اور کہے جی اللہ ہے, نہیں ہے. ہیلمٹ بھی پانا ہے, بیلٹ بھی لانی ہے, ماسک بھی پانا ہے بھی پانا ہے, تو پھر انشاءاللہ اللہ
ہے ہاں اپنے اللہ پہ یقین رکھو. باقی حضرت جی اس کے رنگ ہیں حضرت, وہ جو چاہے سو پیا کرے. بس حضرت یہی پیغام ہے بزرگوں کا. موت کا ایک دن مقرر ہے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکرہ موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں. حضرت وہ بھائی سب نے اپنی موت پہ مرنا ہے, کسی نے کسی کے پہ نہیں مرنا. میں اس دن بھی قبلہ پیر و مرشید موجود تھے میرے, مجھے یاد ہے میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے نا محمد ایوب ان کا نام ہے, مجھے دکھایا بھی انہوں نے یاد, انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوایا تو جینس جو ہے نا نام محمد ایوب, ولدیت بھی ان کی ٹھیک لکھی تھی. جہاں لکھنا تھا جینس میں مرد تو وہاں غلطی کر گیا کمپیوٹر, تو کیا لکھ دیا عورت. ٹھیک ہے جی, یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں غلطیاں حضرت, لیکن قربان جاؤں ادھر غلطی ہوتی ہے حضرت, ادھر غلطی نہیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں جی اس نے جانا تھا تو غلطی لگ گئی تو وہ چلا گیا. نہیں حضرت, جس کے لیے حکم ہوگا حضرت اسی نے جانا ہے حضرت, اور جانے کا وقت مقرر ہے, نہ پہلے نہ بعد. اس لیے اس گفتگو کو چھوڑ دیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور مجھے اپنے میڈیا پہ بھی حیرانگی ہے کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. وہ جی آج پنجاب میں اتنے مر گئے, آج جناب سندھ میں اتنے مر گئے, جناب آج بلوچستان میں اتنے مر گئے. او خدا کے بندو, اس بات کو چھوڑو اور اس آیت کا پرچار کرو. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. حضرت بھائی اس میں تو فلاح نہیں ہے کہ روز لوگوں کو بتایا جائے کہ آج پنجاب میں کتنے مرے یا آج جناب بلوچستان. بھائی اس طرح تو مایوسی پھیلے گی یار, اس طرح تو لوگوں پر خوف کا غلبہ آ جائے گا. یہ نہ بتاؤ بلکہ یہ بتاؤ جاؤ اپنے رب کے لفو, اللہ بڑا معاف کرنا لائے. جاؤ جا کے اپنے رب کو مناؤ, جاؤ جا کے اپنے رب کو پکارو. آخری بات بس میں گفتگو ختم کروں گا, یہ بڑا معاف کرنے, یہ بنی اسرائیلی روایت ہے. اور حضرت آج میڈیا پہ ایک اور بھی فطور چلنے, عجیب کہانیاں, عجیب بھائی, لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ کا شکر ہے, یہ دلوں کو تقویت دینے والی باتیں ہیں حضرت. وہ لکھا ہے کہ جیسے آج ہم پہ ایک معاملہ بن گیا, یہ خود آیا یا اس کو لیبارٹری میں بنایا گیا, جو بھی حضرت ٹھیک ہے, آ گیا تو سو آ گیا, اب کیا کریں گے. اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ بران رحمت کا نزول بند کر دیا گیا, بارش ہی نہیں برسی. کئی ماہ گزر گئے, جب بارش نہیں برسی سبزہ ختم ہو گیا, جانور لاغر ہو گئے, جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا, اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو لکھا ہے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, آ کے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام, شانوں والے نبی ہیں, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کلیم اللہ ہیں. عرض کی حضور معافی لے دے رب کو, یہ طریقہ رہا ہے ابتدا سے حضرت, معافی والی بات کرو, لڑنے والی باتیں نہ کرو, معافی والی بات کرو. حضور معافی لے دے رب کو, بارش برسے, بہت حالات خراب ہیں. فرمایا اچھا آؤ, نکلے سارے. ایک روایت میں ہے 50,000 اور ایک روایت میں ہے 70,000 آپ کے ساتھ آپ کی امتی نکلے, اور آپ نے نہ جا کے نماز استسقاء ادا کی, بارش کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے. لکھا ہے کہ جب حضرت نماز سے فارغ ہو گئے نا, تو نہ تو یہ چاہیے تھا نا کہیں سے کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آتا, امید بندتی کہ بھئی بارش آنے والی ہے. اور فرماتے بادل کا ٹکڑا تو کہیں دکھائی نہیں دی, بلکہ کیا ہوا کہ دھوپ اور تیز ہو گئی, گرمی اور بڑھ گئی, گرمی کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا, سب بڑے پریشان ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, عرض کی مختصر کروں گا, یا اللہ 40 یا 70,000 50 یا 70,000 یا 40,000 جتنے بھی تھے تیرے حضور آ کے سب نے توبہ کی ہے, نماز پڑھی ہے, یا اللہ باران رحمت برسنے کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے سے جواباً اللہ نے ارشاد فرمایا, اے میرے موسیٰ علیہ السلام, یہ جو آپ کی امتی آئے ہیں ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں, اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا. جس کو 40 سال ہونے کو آئے, اس اتنا غافل کہ 40 سال ہونے کو آئے, ایک بار بھی اس نے اپنے خالق کو, رازق کو, مالک کو, رب کو نہیں پکارا ہے. کون ہے ایسا بدبخت؟ باہر آؤ اور آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرو. اب وہ لکھا ہے کہ یا اسے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے, تیسرا نہیں جانتا کوئی. اس کو پتا تھا باہر تو نکلنا پڑنا, لیکن اس سے پہلے کو معافی والا معاملہ کر لوں. اب لکھا ہے کہ اس کے پاس چادر تھی, تو اس نے کیا کیا نا, وہ چادر کو تاکہ دائیں بائیں والا نہ دیکھے ہے, اس نے چادر کو نا اوپر ڈال دیا. اور حضرت جی آج ہمارا فون 1 سیکنڈ میں حضرت جی آپ کی امریکہ بیٹھے بندے سے بات کروا دیتا ہے. تو قربان جاؤ, ایک بار اس کو بھی تو پکار کے دیکھو حضرت, ہے پکارو تو صحیح حضرت, کبھی کو تو صحیح اللہ ہے, کبھی کو تو صحیح اللہ یا رحمان
یا رحیم کہہ کے تو دیکھ، وہ پکار تو صحیح کبھی ہوئے، وہ بے یقین ہے، پکار تو صحیح کبھی اس کو۔ یہ میرے سیدی میرے پیر و مرشد آئے بیٹھے ہیں، میرے دادا شیخ، اپنا انداز تھا حضور کا۔ آپ فرماتے ہیں بندہ کام پہ چلا گیا، اب بہرے بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کو سنبھالنا۔ اب فرماتے ماں آئی کہ چلو آ کے نا بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔ جب آئی نا تو کیا دیکھا بچہ سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی موقع کو غنیمت جانو، کام کر لو۔ اس نے کیا کیا، جھاڑو نکالا، صفائی کی، ہاتھ دھوئے، پھر دودھ دینے آئی بچے کو، بچہ پھر سویا۔ اس نے کہا بھائی تو کمال ہی ہو گیا، چلو برتن دھو لو۔ برتن دھو لیے، پھر آئی اس کو دودھ پلانے، بچہ پھر سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا لے بھائی تو بڑا وقت مل گیا، بڑی آسانی سے کام ہو رہے ہیں، چلو مشین لگا لو۔ مشین نکالی، پانی ڈالا، صابن ڈالا، کپڑے ڈالے، مشین آن کر دی۔ اب وہ مشین کے پاس ہی کھڑی ہے تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اندروں رون دی آواز آ گئی۔ تو ماں نے کیا کیا، مشین کی بند، اور اس رونے والے کو جو رونے کے انداز میں ماں کو کہہ رہا تھا ماں بھوک لگی دودھ دے آ کے، کیا کیا ماں نے کام وہاں ہی چھوڑا اور آ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں ایک بچہ روئے تو ماں سب کچھ چھوڑ کے آ کے سینے سے لگاتی ہے۔ وہ چلیا جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اگر تو روئے گا تو وہ کتنا گرم کرے گا تجھے، ہے؟ پکار تو صحیح کبھی اس کو، ہے؟ کبھی تمہیں تو یا رحمان کا نعرہ لگانا، تو کرونا ہی رو رہا ہے بھائی، ہے؟ پکار تو صحیح اس کو، وہ زوروں والا ہے، وہ شانوں والا ہے۔ ہاں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ہاں حضرت زورا والا رب ہے حضرت۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت۔ ہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا، کیا کیا، ڈال لیا اوپر، اور عرض کیا کرتا ہے یا اللہ راتی جو کیتا سو کیتا، مننا نہ کیتا، یا اللہ یہ تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی، اندر جو بھی سی پاویں شکل صوفیاں والی سی، جو کیتا سو کیتا، مننا وا، لیکن یا تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی۔ یا اللہ آج 40,000 50,000 70,000 کیوں لگا پردہ کھولن، میرا معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہاں حضرت معاف کر دے۔ اب وہ معافی مانگ رہا ہے اور کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ آئے امت محمدیہ کے آنسوں کی بھی کیا شان ہے، بس ہے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ وہ بس آنسو آئے تو باران رحمت چھم برسی، رحمت جوش بھی آئی ہے حضرت۔ لکھا ہے، مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم خود ہی ارشاد فرمایا تھا ایک بندہ ہے 40 سال ہونے کو آئے، سجدہ نہیں کیا، نام نہیں لیا، جب تک باہر نہیں آئے گا راتیں اس کی پاک نہیں ہے، اندر اس کا پاک نہیں ہے، جب تک باہر آ کے اعتراف جرم نہیں کرے گا بارش نہیں برسنی، اسی کی نحوست ہے۔ یا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، بارش کس طرح برس گئی؟ تو آگے سے جواب آیا ہے میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی اسی وہ دی وجہ نہیں پا چھڑی۔ عرض کی یا اللہ ہوا کیا؟ فرمایا اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے صلح کر لی، اس نے توبہ کر لی، اور اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن حضرت جی رحمت کی دلیری پہ گناہ بھی نہیں کرنے ہیں۔ ہاں ابھی یاد رکھنا دوسرا سلسلہ بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، وہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ ہاں ماسک پہننے، گلوز پہننے، باہر آ کے اپنے ہاتھ وغیرہ دھونے کی مایوس نہیں ہونا۔ اب دیکھو حضرت جی کتنا کریم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ چل پہلے نافرمان سی ہوں تو یار ہی ہے نا، اب تو تیرا محبوب ہے، دکھا تو صحیح کون ہے مجھے۔ تو جواباً آگے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم وہ جدو نافرمان سی اسی تو ادو نہیں دسیا ہے، ہوں تو ساڈا یار بن گیا، کیویں وہ لنگ کھولی ہے، کس طرح پردہ اٹھا دوں اس کا؟ ستار العیوب ہوں میں پردے ڈالتا ہوں، ستار العیوب ہوں میں۔ میرے دوستو لڑو نہ ہو دینا بھائی، اپنے اللہ کو معافی مانگو ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
اللہ امت مسلمہ کو اس وبا سے نجات عطا کرے. حضرت جی پرہیز کریں، بار بار کہا جا رہا ہے، ماسک بھی پہنیں، گلوز بھی پہنیں، پرہیز کریں، لیکن اللہ سب پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.